السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائی۔ ہم ایک تاریخی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں اور اس مرحلے تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مکہ، قریش مکہ، کفار مکہ کو چھوڑ کر نواحی عرب میں ارد گرد مکہ کے ارد گرد تبلیغ اسلام کا کام کرنا۔ پھر جیسے بنی حنیفہ، اسی طرح دیگر قبائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے ایک ایک قبیلوں کے پاس جانا اور ان کو دین کی باتوں کا بتلانا، لیکن ان لوگوں کی جانب سے دل کو توڑ دینے والا، دل کو جھنجھوڑ دینے والا جواب سن کر مایوس ہو کر پھر واپس مکہ کی طرف لوٹ آنا۔ جیسے آپ نے سنا طائف کا وہ منظر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں پہنچانے کے غرض سے گئے تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکان دور کرنے کے لیے بھی ٹھہرنے نہیں دیا گیا۔ پھر واپس ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عتبہ اور شیبہ کے باغ کے پاس سے گزرنا اور عداس کا اسلام لے آنا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قوم قحطان، قوم بنی بکر کے پاس اسلام لے کر جانا، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کا کیا کرنا، دھتکار دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکہ پہنچتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ مکہ میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اس غرض سے کہ یہ لوگ پھر آپ پر ظلم و زیادتی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا میں ٹھہر جاتے ہیں، جہاں پر صبح کا وقت، تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کی غرض سے اٹھتے ہیں اور نماز کے اندر بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں، تو جنات کا ایک گروہ جو وہاں سے گزرتا ہے، وہ جب سنتا ہے اس شیریں کلام کو تو متاثر ہو کر اس کے اندر ایک اثر انداز ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ جماعت کی ٹکڑی اور وہ جماعت وہاں ٹھہر جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کرتے ہیں، پھر وہاں سے وہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی جماعت، اپنے گروہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف پیغام بھیجتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے پناہ دے یا پھر امن دے تو میں یہاں آتا ہوں، ورنہ جہاں میرا دل چاہے میں وہاں چلا جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض سے کہ امن مل جائے تاکہ میں دین کا کام صحیح انداز سے کر سکوں، کچھ کھل کر کر سکوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سن کر کہ کوئی آپ کو پناہ دینے والا تیار نہیں ہوتا ہے، امن دینے والا تیار نہیں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس سے اور زیادہ رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے کسی کے عالم کو دیکھ کر مطعم ابن عدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیتا ہے، اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے، اپنے بیٹوں کو مسلح کرتا ہے تاکہ وہ دوسرے دن صبح مکہ کے سامنے، کعبۃ اللہ کے سامنے اس بات کا اعلان کرے کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے، امن دی ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے، گویا کہ وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ایک موقع ملتا ہے جو کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایذا رسانیاں ہوتی تھی اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، تو اب وہ ساری چیزیں ختم، لیکن کسی نہ کسی حد تک اب بھی باقی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب
اہل مکہ، کفار مکہ، قریش مکہ کو چھوڑ کر دین کی تبلیغ ان لوگوں سے کرتے جو مکہ میں موسم حج یا اس طریقے کے ایام میں تجارت کی غرض سے یا کسی اور مقصد سے آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریف الطبع یا شریف مزاج رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے دین کی باتیں پہنچاتے ہیں۔ لیکن ابو لہب بدبخت وہ لوگوں میں اعلان کرتا کہ یہ لوگوں، تم محمد کی باتوں کو نہ سنو، اس کے بھٹکنے کی طرف مت جاؤ، اس کا کہا نہ مانو، دور رہو، وہ تمہیں جدا کر دے گا، تمہارے اندر اختلاف کو پیدا کر دے گا۔ تو اس طریقے کی باتیں ابو لہب کیا کرتا تھا، لوگوں میں عام کرتا تھا۔ تو یہ ہوتا یہی تھا کہ بجائے تشہیر کو، شہرت کو روکنے کے، کیا ہوتا تھا، اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرت کا ڈنکا وہاں بجتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کھلم کھلا کیا کرنے لگے، دین کے کاموں کو انجام دینے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پا کر بنی حنیفہ کی طرف گئے، اس غرض سے کہ وہ اسلام کو قبول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قریش جن کے درمیان میں نے 9 سال گزاری اور ان کو اللہ کے دین سے آگاہ کیا اور کفر پر عذاب سے ڈرایا اور جنت کی خوشخبریاں دی، لیکن ان لوگوں نے میری ایک بھی نہ سنی اور میرے باتوں کو الٹے ہاتھوں لوٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، بجائے یہ کہ وہ اسلام قبول کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ٹھٹا کیا، مذاق اڑایا اور دل شکنی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کی طرف تشریف لے گئے جس کا نام یعنی بنی قلب کا، بنی کلب، قلب نہیں کلب، کاف سے، بنی کلب کی ایک شاخ، بنی عبداللہ، نام بہت پیارا تھا، بنی عبداللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی لیتے ہوئے کہا کہ واہ، تمہارے جد امجد کا نام اور تعارف کیا ہی بہتر ہے کہ جس سے عبدیت ٹپک رہی ہے، کاش کہ اس عبدیت، یہ عبدیت تمہارے اندر بھی آ جائے، یہ عبدیت کہ تم حقدار بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے میں بھی اس دین کو پیش کرتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے کیا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، دھتکارتے ہیں، دل شکنی کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے ہوئے وہاں سے بھی لوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور قبیلہ جس کا نام عامر بن صعصع، کیا نام؟ عامر ابن صعصع، ان لوگوں سے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم یعنی اپنے نفس، اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں کہ تم مجھے اپنے ساتھ کیا کر لو، ملا لو، شامل کر لو اور اللہ کے اس دین کو اپنا لو، اللہ کے اس پیغمبر کو اپنا لو، اپنی جماعت میں شامل کر لو۔ تو وہ کہتے ہیں، سارے تو کیا کہیں گے، لیکن اس میں سے ایک شخص بحیرہ ابن فراس جس کا نام تھا، یا فراس، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کا کہا مان لیں، آپ کی بات مان لیں اور مکہ والوں پر ہم غالب آ جائیں، اہل عرب کے مقابلے میں آ جائیں اور قبضہ بھی ہو جائے، تو حکومت کس کی ہوگی، قبضہ کس کا ہوگا؟ وہی کرسی کا مسئلہ جس کے سلسلے میں آج دنیا بالکل پاگل ہے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کیا بات تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ملک تو اللہ کا ہے، حکومت تو اللہ کی ہے، قبضہ تو اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے گا عہدہ دے دے گا، جس کا چاہے گا قبضہ کر دے گا، ساری چیزیں تو اس کی ہیں۔ یہ بات جب وہ لوگ سنتے ہیں، سننے کے بعد کہتے ہیں واہ، قبضہ یعنی لڑے ہم، اہل عرب کے مقابلے میں آئے ہم، گردنیں ہم کٹوائیں اور حکومت کوئی اور کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھٹا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، دل شکن ہوتا ہے یعنی دل ٹوٹتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مضبوط بنا کر دین کے کام کو جاری رکھتے ہیں۔
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بدن دینی کام کے اندر اور زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ چلتے چلتے ایک زمانہ یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر دین کی تبلیغ کرتے، جو لوگ آتے ادھر ادھر سے ان کے اندر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کرتے۔ تو ہر جگہ سے لوگ تشریف لاتے تھے، ایسے ہی مدینہ سے بھی لوگ کیا ہوتے تھے، تشریف لاتے تھے۔ کس غرض سے؟ حج کے لیے، کیونکہ مدینہ میں ایک تو یہود کا قبیلہ بستا تھا، یہود جن کو جوز کہتے ہیں، جو اسرائیل کے نام سے آپ لوگ مشہور، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بھی جنہیں یاد کیا جاتا ہے، جو آج کل فلسطینی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، تو یہ مدینہ میں بستے تھے۔ اور دو بت پرست قوم، یعنی خدا کو پرستش کرنے کے بجائے کس کو پرستش کر رہے تھے؟ بتوں کو، مورتیوں کو، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج، ان کا تعلق یمن سے تھا۔ یہ دونوں ایک ہی دادا کے لڑکے ہیں، یعنی ایک ہی نسل سے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان بڑی نا اتفاقیاں ہو گئی تھی، یعنی ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، خون کے پیاسے رہتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات میں اوس و خزرج کی لڑائیاں مشہور تھیں، سالوں سالوں چلتی تھی۔ ایک مر کے جاتا تھا تو دوسرے کو وصیت کر کے جاتا تھا، اے فلاں کے ساتھ میری لڑائی ہے، تجھے بھی لڑتے رہنا ہے۔ تو اس طرح ان کی یعنی چل رہی تھی لڑائیاں۔ تو حج کا موسم آیا تو اس طرح کچھ لوگ حج کے لیے یا عمرے کے ارادے سے وہاں سے آئے۔ بنی عمرو ابن عوف کے ایک سردار سوید بن صامت، جو بڑے شریف النسب اور سمجھدار، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، جس کی وجہ سے ان کا نام کامل رکھ دیا تھا۔ کیا کہتے تھے؟ لقب کامل رکھ دیا تھا، سوید ابن صامت۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر لگی کہ سوید ابن صامت آئے ہوئے مکہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہنے لگے کہ میرے پاس ایک بہترین کلام ہے، بہترین دین ہے، میں اسے آپ کے سامنے سناتا ہوں، بہترین صحیفہ ہے، میں آپ کے سامنے اسے پیش کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے وہی ہے جو میرے پاس بھی موجود ہے، اور وہ اپنے پاس سے نکال کر دکھاتے ہیں حضرت لقمان حکیم کی وہ نصیحت، جو قرآن نے بھی کسی حد تک اس کا نقشہ کھینچا ہے اور آج بھی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، لقمان حکیم کی نصیحت۔ تو ان کے پاس وہ موجود تھا، تو وہ کھول کر دکھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس سے بھی بہترین کلام میرے پاس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے ہیں کلام پڑھ کر، اور وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہی شیریں کلام، اس کلام کے اندر کیا ہی مٹھاس ہے۔ تو اس طرح تعریف کر کے وہ لوٹ جاتے ہیں، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے، لوٹ تو جاتے ہیں لیکن زندگی ساتھ نہیں دیتی، تو قبیلے خزرج کے ہاتھوں وہ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح اس سال تو یہ قبیلہ آیا، اس کے بعد پھر مدینہ سے ایک اور قافلہ آتا ہے اتحاد کی غرض سے، کیونکہ خزرج والوں کا اوس والوں سے زیادہ لڑائیاں ہونے کی وجہ سے یہ لوگ کمزور اور وہ لوگ زیادہ طاقتور بن گئے تھے۔ کون؟ خزرج والے۔ تو اس غرض سے وہ آتے ہیں مکہ تاکہ یہاں کے جو جنگجو اور بڑے قبیلے ہیں ان سے اتحاد پیدا کریں، جیسا کہ کرتے ہیں نا الیکشن کے ٹائم میں گٹھ بندھن ہو جاتا ہے، یہ پارٹی فلاں پارٹی کا کیا ہو گیا، گٹھ بندھن ہو گیا۔ اس طرح کئی پارٹیاں آج کل تو یہی چل رہی ہیں، کئی پارٹیاں مل کر گٹھ بندھن ہو گیا اور اتحاد ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ جیت جاتے ہیں۔ تو اس طرح اس سے طاقت مضبوطی ہو جاتی ہے۔ تو اسی غرض سے وہ بھی مکہ آئے تھے تاکہ کیا کریں، گٹھ بندھن کریں، یعنی گٹھ جوڑ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں اس غرض سے، تاکہ ہماری لڑائی جس کے ساتھ تمہاری لڑائی اس کے ساتھ، ہماری دوستی جس کے ساتھ تمہاری دوستی اس کے ساتھ۔
تو اس میں انس بن رافع وغیرہ قبیلے اوس میں سے تھے، اور اسی طرح عبد الاشہل قبیلے بنو عبد الاشہل میں سے ایاس بن معاذ، کیا نام تھا؟ ایاس بن معاذ نوجوان کے ساتھ یہ لوگ آتے ہیں کہاں؟ مکہ۔ کس غرض سے؟ اتحاد کی غرض سے آ کر پہنچتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ مدینہ سے کوئی قافلہ، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے کہ کوئی باہر سے کوئی وفد آیا، کوئی قافلہ آیا تجارت کی غرض سے کسی کام سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تاکہ اسے دین کی باتیں بتائیں، دین کو سمجھائیں، اسپریڈ کریں اس کے سامنے، اس کو ڈیفائن کریں، کھول کر واضح انداز میں بیان کریں تاکہ ہر کوئی اس کا حقدار بنے، لینے والا بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں کو کلام سنایا، اللہ کی کتاب سنائی اور خوب اچھی طرح بیان کیا۔ لیکن ایاس بن معاذ جو شریف الطبع تھے، جن کا دل بالکل نرم تھا، اچھی چیزوں کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم جس مقصد سے آئے ہیں عہد و پیمان کریں یا ہاتھ ملائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ کیا ہی شیریں کلام ہے، انہی کے ہاتھ پر ہم کیا کر لیتے ہیں؟ بیعت کر لیتے ہیں۔ تو قوم کا جو اس قبیلے کا جو سردار تھا وہ کہتا ہے، ان کو ٹوکتا ہے کہ او احمق، ارے رک جاؤ تھوڑا، اتنا جلدی مت کرو، جلدی کرنا عقل مندی کا کام نہیں ہے، کس بات کی ڈیر ہے؟ تو یہاں جلدی سے ایک بات میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا دوں کہ نیک کام ہے تو وہاں جلدی کرنا ہی ضروری ہے۔ اگر ہم نیک کام میں جلدی نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل کسی اور طرف مائل ہو جائے، تو ہم سے وہ توفیق چھین لی جائے۔ برا کام ہے تو اس کے سلسلے میں ہمیں سوچ کر قدم بڑھانا ہے۔ تو اس طرح جب وہ اسلام کے لیے بیعت کرنے کے لیے، عہد و پیمان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تعریف کرتے ہیں اور ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو وہیں سے انس بن رافع یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے منہ کو ایک کنکر یا ایک پتھر اٹھا کر مارتے ہیں کہ او بیوقوف، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اتنا جلدی کرنے کا کیا بات ہے، اتنی جلدی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس طرح ہوا، ایسا ہوا کہ وہ جس مقصد سے آئے ہوئے تھے تاکہ یہ لوگ سے عہد و پیمان کریں، تو بجائے عہد و پیمان کرنے کے عہد و پیمان بھی نہیں ہوا، ایک تو یہ ہوا، دوسرے میں جیسے آئے تھے ویسے ہی خالی کیا ہو گئے، لوٹ گئے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، کس کا؟ ایاس ابن معاذ کا، تو نعرے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے تھے اور کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو ہو سکتا ہے یا غالب گمان اسی بات پر ہے کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، ایاس ابن معاذ۔ اس کے بعد اس کی جانب سے سن 11 نبوی، ہم سن 10 نبوی میں عجیب سانحہ پیش آیا، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کر جانا، دنیا سے رحلت فرما جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں میں دوگنی اضافہ ہو جانا، اور طائف والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرنا؟ پتھر کا برسانا، عجیب تکالیف کو برداشت کرنا۔ یہ اب سن 11 نبوی کے اندر، جس میں تقریباً 6 لوگ یعنی مختلف قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وہ آتے ہیں حج یا عمرے کی غرض سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے جس کا نام عقبہ ہے، جو مکہ سے قریب میں ہے، تو وہاں تشریف لے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے سامنے بھی اس دین کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ 6 لوگ جو تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں اور یہ آپس میں چیمی گویا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ وہی کلام ہے جس کا یہود کہہ رہے تھے۔ یعنی جب اوس و خزرج کی یہود سے لڑائی ہوتی تھی، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، انہیں توریت ملی تھی، وہ اللہ کی پرستش کرتے تھے، اور یہ لوگ بت پرست تھے۔ جب بات ہوتی تھی، کچھ انبن ہوتا تھا، تو یہود جو تھے انہیں اس بات کا طعنہ دیتے تھے یا اس بات
ताना देते थे कि बस वक्त करीब है, नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं, यानी आखिरी नबी आने वाले हैं, अब हम उनके ताबेदार बनेंगे और उनके साथ होकर तुमसे जंग करेंगे, फिर तुम्हें बताएंगे, तुम्हें फिर मजा चखाएंगे। तो इस तरीके का लफ्ज कहते थे। तो ये लोग वहां बैठकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुना इन्होंने, तो ये लोग आपस में चैमीगोइयां करने लगे, काना फुसी जिसे कहते हैं एक दूसरे, लगता है ये वही नबी है जिसके सिलसिले में यहूदी कह रहे थे हम इससे पहले कि वो लोग पहल करें, चलो हम ही पहले क्या कर देते हैं, इसकी पहल कर देते हैं। तो वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों इस्लाम कबूल करते हैं और वहां से रुखसत होते हैं, मदीना में जाते हैं। जाने के बाद वहां पर इस बात का ऐलान करते हैं और लोगों में फैला देते हैं कि कोई नबी आखिरुज़्ज़मा आया है जिसके पास किताब है, उसकी ऐसी ऐसी शक्ल है, ऐसी ऐसी बातें हैं। पूरा गली गली कूचों कूचों में मदीना के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बातें होने लगती हैं। और ये माहौल क्रिएट करने वाला अल्लाह ही है, ताकि वो मैदान हमवार कर रहा है, मेरे नबी के आने की जगह को हमवार कर रहा है, ताकि आए तो बिल्कुल महफूज और पुरअमन तरीके पर यहाँ पर दीन का काम कर सकें। मदीनतुल मुनव्वरा, उस वक्त मदीना का नाम मदीना नहीं था बल्कि यथरब था। क्या था? यथरब था। ये लोग वहां चले जाते हैं। जाने के बाद फिर दूसरे साल इसी तरह और 6 कबीलों से 6 लोगों को, 6 कौमों से 6 लोगों को अपने साथ, यानी कुल 12 लोग ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। आने के बाद यानी वही मक्का आते हैं हज और उम्रे के गर्ज से, फिर उसी अक़बा पहाड़ी के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ व नसीहत करते हैं और ये लोग उसे बहुत ही गौर खौज से सुनते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ये इस्लाम ले आते हैं और ये 6 लोग भी कलमा पढ़ लेते हैं। कुल कितने लोग हो गए? 12 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 12 लोग हो गए। तो ये 12 लोग जो इस्लाम लाते हैं, ये एक बहुत मशहूर वाक़या है। आप लोग तारीख से वाकिफ हो रहे हैं, इसका जानना निहायत ही ज़रूरी है और अहम है। ये है कि ये जो अक़बा के पास इस्लाम ले आते हैं, तो इसी का नाम बैत अक़बा उला है। बैत अक़बा उला, जिसमें ये मुआहिदा करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों बैत करते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी के साथ, यानी अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, आपके क्या होंगे? सहारा बनेंगे, आपको किसी के हवाले नहीं करेंगे। तो इस तरह का अहद व पैमान होता है। ये अहद व पैमान करने के बाद ये लोग, यानी ये कुल कितने थे? 6 लोग थे, ये बल्कि 12 लोग थे। ये दूसरी मर्तबा ये बैत अक़बा उला के नाम से ये मशहूर था और आज भी मशहूर है। तारीख इसे रकम की है। यहीं से मदीना के अंदर इस्लाम का फैलना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। यके बाद दिगरे इस्लाम ले आना और गली कूचों में मदीना के क्या है? बिल्कुल इस तरह के, यानी एक शोर, यानी एक ऐलान जिसे कहेंगे, हर हर घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होना शुरू हो जाता है और बच्चा बच्चा इससे वाकिफ हो जाता है। और साथ में ये अपने साथ लाए हुए लोगों में से ज़कवान को, किसको? ज़कवान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोड़कर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी मुसअब इब्न उमैर, बहुत बाबरकत, बहुत बड़े सहाबी हैं, बुजुर्ग सहाबी, इनको इस गर्ज से ले जाते हैं ताकि ये इन्हें इस्लाम और दीनी बातें क्या करें? सिखाएं। इंशाअल्लाह फिर हम आगे जानेंगे किस तरह बैत अक़बा थानिया होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करना और इन लोगों को चकमा देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकल जाना। इंशाअल्लाह हम आगे जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।